बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को मेरा सलाम। आज का दिन मुबारक हो सबके लिए। मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, मेरे चाहने वालों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँओं को, बहनों को, बेटियों को, और रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। अहले इस्लाम को, दुनिया के तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा मुबारक हो। कुछ ममालिक में आज दूसरा रोज़ा है, पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आज दूसरा रोज़ा है, KP की साइड पे। और जहाँ भी है तमाम मुसलमान, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की रहमतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। हमें रमज़ान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि रमज़ान मेहमान है, तो मेहमान की कदर आप बखूबी जानते हैं कि जब कोई मेहमान आता है तो आप उसकी कितनी आओ भगत करते हैं। मेहमान के लिए आप क्या कुछ तैयार करते हैं। एक मेरे जैसा नाचीज बंदा, गुनाहगार, गरीब आदमी जब मेहमान आता है तो फूले न समाता है। तमाम तर अपनी जितनी भी है एनर्जी लगा के मेहमान कोशिश करता है मेहमान को अच्छे तरीके से उसकी रिस्पेक्ट की जाए, अच्छे तरीके से खिदमत की जाए, अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की जाए। तो मेहमान तो फिर रमज़ान तो है ही हमारा मेहमान, हमें चाहिए हम इसकी कदर करें, इससे फ़ायदा उठाएं। ये रमज़ान जो आता है ना, ये मेहमान बन के, ये हमारे लिए फ़ायदा मंद भी होता है। और जब हम सुबह से शाम तक फास्टिंग करते हैं रमज़ान में, तो बहुत सारी बीमारियों से हम निजात पाते हैं, बहुत सारी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जिस मुल्क में भी मुसलमान पिसे हुए हैं रमज़ान मुबारक के सदक़े उनकी अल्लाह मदद फरमाए। फ़लस्तीन के मामले में भी अल्लाह ताला फ़लस्तीन वालों की मदद फरमाए। और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला उनके जुल्म से निजात दिलाए। मज़लूम औरतें हैं, मर्द, बच्चे, सबको अल्लाह ताला उस जुल्म से निजात दे। इस स्माल टाउन से नज़र ऑफिस की तरफ और इसकी तरफ गामजन हूँ मैं। स्माल टाउन से अपने घर से निकला हूँ मैं। तो ई ब्लॉक में एक ऑफिस है गवर्नमेंट का, वहाँ पे ये प्रोडक्ट का ऑफिस है, वहाँ पे ये रश है। यासिन मेरे साथ है, यासिन को मैंने ड्रॉप कर रहा वहाँ इत्तेफाक, इसने अपने काम देखने जो सुपरवाइज़र साइड पे है, ये रहमान गार्डन का जो हमारा टेलीकॉम का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके जो सुपरवाइज़र है। तो मैंने कहा मैं दोस्तों से मुखातब हो जाऊँ, गैर हाज़री ना मेरी लग जाए। पार्क तो आज गया ही नहीं, रोज़ा रखा, रोज़ा रखे, तलावत की है, बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा शेड्यूल। तो खैर अल्लाह की मेहरबानी से पहले भी हमारे घर में तो तकरीबन शेड्यूल किया 3-4 बजे उठने का, 4 बजे उठने का। अब तो रमज़ान है, अब तो सारे ही उठते हैं, तो 3-4 उठ के 4:55 में आज रोज़ा बंद हुआ है। 5:15 पे जमात हुई मस्जिद में, तो तहज्जुद पढ़ी गई, रोज़ा रखा गया, नमाज फजर बाद जमात पढ़ी गई, इशराक पढ़ी गई, तिलावत की गई एक पारा। इंशाअल्लाह ताला मैक्सिमम कुरान पाक पढ़ेंगे, बातों में मसरूफ़ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दोबारा मिलता हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं कहा आपसे मुखातब हो जाऊँ, उतनी देर मेरा वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मैं बातचीत कर रहा था कि रमज़ान मुबारक का महीना हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाता है। मेहमान है,
ہمیں مہمان کی قدر کرنی ہے. آج چونکہ پہلا روزہ ہے تو سب دوستوں نے روزہ رکھا ہے، ڈیفینیٹلی فیملیوں نے، بچے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے. میں آج صبح دیکھ رہا تھا کہ مسجد میں بہت رش ہے اور بہت رش تھا. میں مسکرا بھی رہا تھا اور میں یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ جس طرح یہ آج پہلا فجر کا رش ہے، اسی طرح عام دنوں میں تمام نمازوں کے اندر بھی رش ہونا چاہیے. کیونکہ یہ اسپیشل رمضان مبارک تو ٹھیک ہے، مہمان مہینہ اس کی قدر کرے، لیکن عام دنوں میں بھی اسی طرح ہی مسجدوں میں رش ہونا چاہیے. بینگ مسلم رش بڑھنا چاہیے. اور رمضان مہینے میں ہمارے جتنے لوگ بچھڑے ہوئے ہیں ہم سے، ہماری والدہ ماجدہ بچھڑی ہم سے، وہ ہمیں بڑی یاد آتی ہیں. اور شہزاد صاحب ہمارے بھتیجے وہ یاد آتے ہیں، بہنیں وہ یاد آتی ہیں، اور جو بھی ہمارے دوست ہیں بہت قریبی ہمارے دوست، بہت خوبصورت دوست ہیں، اس میں کلاس فیلوز بھی ہیں، جس میں کولیگز بھی ہیں، وہ بڑے ہمیں یاد آتے ہیں. ہم تو یہ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. ابھی چند دن پہلے خالو فوت ہوئے ہیں، چند دن پہلے جو 2 ہفتے کے بعد، اور اس سے پہلے میری ساس اماں وفات پائی ہیں، وہ بھی تھوڑا صحیح ہوا بھی. تو یہ سارے لوگ ہمیں یاد آتے ہیں، ان کی یاد ہمیں تازہ رکھتی ہے. ہمیں جتنے ہم سے لوگ بچھڑے ہیں، ہمارے چاہنے والے جن کو ہم چاہتے ہیں، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ان کے صالح ثواب کے لیے ہم نے قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کرنی، ان کو بخشنا، ان کی روحوں کو بخشانا تلاوت کرنا. ان سب کو ہم نے اپنے یاد رکھنا ہے. رمضان مبارک میں بچھڑنے والے یاد تو آتے ہوتے ہیں، کیوں جی آنا بھی چاہیے. جن کا پیچھے ہو ان کو جانا چاہیے، اور ہمیں چاہیے جو ہم پیچھے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ، کوئی نہ کوئی صدقہ جاریہ کرے. صدقہ جاریہ کے طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے جو ان کی روح کو بھی تازہ رکھے اور ان کا دل روح بھی خوش رہے. تو اس طرح کر کے ہمیں چلنا چاہیے. میں نے کہا رمضان مبارک کے مہینے سے آپ سے بات چیت بھی کروں. تو رمضان مبارک چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کیے جاتے ہیں، جہنم کے بالکل دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں کے ساتھ. تو اب تو چونکہ آپ کے پاس بھی کوئی شیطان کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسے نہیں ہے. رمضان مبارک کی برکتیں دیکھیں کہ شیطان بھی آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنے دل کے شیطان کو، نفسی شیطان کو نکالنا ہے، باہر کرنا ہے. ہم نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنی ہے، خاص ہو کے ہم نے حسن سلوک سے لوگوں سے پیش آنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں جو لوگ کوئی اگر وہ روزہ افطار نہیں کر سکتے، سحری نہیں کر سکتے، تو ہم نے ان کا خیال کرنا، ان کو دیکھنا ہے، ہمسایوں کو دیکھنا. یہ نہیں کہ ہم سیر ہو کے سحری بھی کریں اور افطاری بھی کریں اور ہمارے ہمسائے جو ہے وہ بھوکے رہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے اور روزہ کھولنے کے لیے کچھ نہ ہو. ہم نے اپنے ارد گرد میں بھی ماحول میں دیکھنا ہے. بہت سارے چھپے ہوئے لوگ ایسے ہیں جن جو بیچارے بولتے نہیں ہیں، مانگتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے. ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو ہم راشن درمیان میں، جب بعد میں کلوز میں جاتے ہیں، جیسے جیسے کو پیسے جیب میں آتے ہیں، جیسے جیسے سیونگ ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ ہی لوگوں کو راشن بھی دیں. جو پیسے دے سکتے پیسے دے دیں، جو راشن دے سکتے راشن دے سکتے، جن کو آپ سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہم نے، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ ہمیں سکھاتا ہے، سخاوت بھی سکھاتا ہے، کفایشاری بھی سکھاتا ہے، محبت اور حسن سلوک بھی سکھاتا ہے. بات کرے کسی سے نرمی سے کرے، غصے سے بولے نہیں، اخلاق سے پیش آئے. روزہ افطار کریں، سحری کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، درس قرآن کا اہتمام کریں.
یہ معاملے سارے اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، ہمیں شعور دیا ہے کہ ہم اچھے برے کو دیکھ سکے۔ اللہ سے دعا ہے ہماری، اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو پاکستان میں رہنے والوں کے لیے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں سب کے لیے رحمتوں والا بنائے، اور ہمارے جو بھی اندرونی بیرونی خطرات سے ہم سامنا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں نجات دے۔ فلسطین کے اللہ مدد فرمائے رمضان مبارک میں۔ انشاءاللہ یہ تو ہوگی رمضان مبارک کے سلسلے میں بات چیت۔ تو میرے جتنے دوست ہیں، ہم مالٹن پارک میں بیٹھتے ہیں، جتنے ہمارے دوست ہیں، ساتھی، رومی گروپ کے SDF گروپ اور جو ہمارے ساتھ واک کرتے ہیں، سب کو رمضان مبارک کی پہلے روزے کی مبارک، رمضان مبارک کی مبارک ہو بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے تمام چاہنے والوں کی خیر رکھے، خیر ہو، میرے دوستوں کی، ملنے والوں کی، رشتہ داروں کی، بھائی بہنوں کی خیر ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملتے رہیں گے، آپ سے مخاطب ہوتے رہیں گے، آپ کو اچھی اچھی باتیں کو ملتی رہیں گی تو آپ سے کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔